اکبر واللہ یعلم ما تصنعون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز و موقر علماء کرام، بالخصوص فضیلت الشیخ مولانا ضیاء الحق صاحب، ڈاکٹر جابر حسین صاحب، مدرسے کی کمیٹی کے پریزیڈنٹ، مدرسے کے ناظم اور منجلہ ڈی اور اس کے ارد و گرد سے قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، بہت ہی خوبصورت یہ پروگرام آپ نے یہاں منعقد کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ اور آپ کی مدرسے کی کمیٹی نے بہت ہی امیدوں کے ساتھ اس اجلاس کو یہاں منعقد کروایا ہے، اور یہ میں جانتا ہوں کہ مجھ سے یہ 22 فروری کی ڈیٹ جو لی گئی ہے، اس کے لیے مدرسہ کمیٹی کے ناظم کو جناب مولانا اشرف صاحب کو کہاں کہاں اور کتنے لوگوں سے بات کرنی پڑی اور کتنے لوگوں کو بیچ میں ڈالنا پڑا، مجھے اس بات کا اندازہ ہے۔ تب جا کر یہ ڈیٹ ملی تھی، اور بہت ہی اچھا نظم و نسق آپ نے کیا بھی تھا، لیکن انسان کوششیں کرتا ہے اور اس کے انجام کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا، لیکن ان کے اوپر کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تو ان کے اوپر صرف 80 لوگ، 40 مرد اور 40 عورتیں اسلام لائیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوششیں انسان کرتا ہے اور ان کوششوں کو بروئے کار اللہ کی ذات لاتی ہے۔ یقیناً آپ نے محنت کی اور آپ اس کے مبارکبادی کے مستحق بھی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کو کچھ اور منظور تھا، اور ہلکی پھلکی بارش اور اس کے قطرات آئے، بہت سے لوگ چلے بھی گئے، اور جلسہ جس طریقے پر ہونا چاہیے تھا بہرحال اس طریقے سے نہیں ہو سکا۔ پھر بھی آپ بیٹھے ہیں یہاں، اور پنڈال میں جہاں تک میری نظر جا رہی ہے آپ کی اچھی خاصی تعداد ابھی بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، ڈاکٹر جابر صاحب نے ابھی آپ کے سامنے خطاب کیا، اور وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے مختصر انداز میں مگر جامع باتیں آپ کے سامنے کی، اور انہوں نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 سے 10 اوصاف بتائے ہیں۔ یہ مسلمانوں مومنوں کے اندر یہ وصف یا اوصاف پائے جانے چاہیے، اور ان اوصاف کو جن کے اندر وہ 10 صفتیں پائی جائیں گی، اللہ رب العالمین نے ان کو مغفرت کی خوشخبری سنائی ہے کہ ان کی مغفرت ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے،
اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 2-3 چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ بھی ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ پہلی چیز بتائی ہے تلاوت قرآن پاک، دوسری چیز بتائی ہے اقامت صلاۃ، اور تیسری چیز بتائی ہے ذکر الہی۔ آج میں آپ کو تھوڑا سا اس چیز سے جوڑنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر تلاوت قرآن کا جو حکم دیا ہے اس کا مقصد کیا ہے، اقامت صلاۃ کا جو حکم دیا ہے اس کا معنی کیا ہے، اور ذکر الہی سے کیا مطلوب ہے۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، پہلے اس کے ترجمے پر غور کیجئے۔ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی، جو آپ کی طرف نازل کی گئی، یعنی قرآن کی۔ ذہن بنائیے گا، اللہ نے قرآن پڑھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ تلاوت کا حکم دیا ہے۔ تلاوت کس کو کہتے ہیں اور قرآن کا پڑھنا کیا ہے، آج یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا مختصراً۔ پھر دوسری جگہ اللہ نے کہا، دوسرا ٹکڑا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ یہاں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، اللہ نے کہا نماز قائم کرو۔ نماز کا پڑھنا کیا ہوتا ہے اور نماز کا قائم کرنا کیا ہے، آج مختصراً اختصار کے ساتھ میں اس کو بھی بتانے کی کوشش کروں گا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں یا قائم کرتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں، اور تیسری چیز اللہ نے فرمائی وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بڑی بلند چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، یعنی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ ذکر الہی کیا ہے، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور دنیا میں جو تم کرتے ہو اللہ ان کو جانتا ہے۔ جو کچھ بھی تم کرتے ہو، اچھا برا، جو کچھ بھی تم دنیا میں کر رہے ہو، اللہ پتھر کی کوئی مورتی نہیں ہے کہ اس کو لات مارو تو گر جائے، ہتھوڑا مارو تو ٹوٹ جائے، کچھ بھی کرتے رہو تو فرق نہیں پڑے، وہ آپ کو جواب نہ دے، تو اللہ کو پتھر کی مورتی کی طرح مت سمجھ لینا۔ واللہ یعلم ما تصنعون، تم جو کچھ بھی اس دھرتی پر کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے، اللہ اس سے باخبر ہے۔ 3 چیزیں، قرآن کا پڑھنا الگ چیز ہے۔ ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے نا، آپ دیکھیے گا مسجدوں میں تراویحاں ہوں گی، اکثر مسجدوں میں پورے مہینے تراویح ہوتی ہیں، اور آخری رمضان سے، روزے سے پہلے قرآن مکمل ہوتا ہے۔ کچھ مسجدوں میں 10 15 20 دن میں قرآن مکمل ہوتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو جو آفس والے ہوتے ہیں، جو ڈیوٹی والے ہوتے ہیں، جو سروس والے ہوتے ہیں، جن کو پورے مہینے مسجد میں نہیں آنا ہے، تو وہ کسی کرائے کے ٹھیکیدار کو، کسی کرائے کے ٹٹو کو، کسی حافظ کو ایک دن کے لیے بک کر لیتے ہیں، اور عشاء کی نماز کے بعد اس سے کہتے ہیں تمہیں تراویح پڑھانا ہے، اور صبح سحری سے پہلے پہلے پورا قرآن پڑھ لینا ہے، اور ہم تمہارے پیچھے آج کی رات جاگ لیں گے، قرآن سن لیں گے، اور اس کے بعد پورے مہینے ہمیں بھی چھٹی مل جائے گی اور تمہیں بھی چھٹی مل جائے گی۔ اور وہ بیچارہ حافظ جو کرائے پر بک ہو کر آتا ہے، وہ پھر قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے، اللہ اکبر، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک گاڑی صحیح چلتی ہے، اس کے بعد پھر وہ اپنی سپیڈ جو بڑھاتا ہے،
الف لام میم کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. آپ کو بس آخری والا جملہ سمجھ میں آئے گا یعلمون تعلمون، اور اس کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ ہے قرآن کا پڑھنا، اور اللہ نے پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے. ایک نیا مکان بنایا، کچھ لوگوں کو بلا لیا، صاحب ہم نے نیا مکان بنایا ہے، یہ نئی دکان کھولی ہے، ایک پارہ تم پڑھ دو، ایک پارہ تم پڑھ دو، ایک پارہ تم پڑھ دو، ایک پارہ تم پڑھ دو. سب کے ہاتھ میں ایک ایک پارہ پڑھا دیا اور سب نے 30 پارے پڑھ دیے، ہو گئی گھر میں برکت. اب زندگی بھر اس میں شیطان نہیں آئے گا، چاہے اس میں کتنا بھی ٹی وی چلاؤ اور تمہاری بیوی چاہے کتنا بھی ڈرامے اور نوٹنکی دیکھتی رہے، ساس بھی کبھی بہو تھی، الف بابا 40 چور، کچھ بھی سنتی رہے، اب اس میں شیطان نہیں آئے گا، کیونکہ آپ نے کرائے کے ٹھیکیداروں کو بلا کر ایک دن قرآن پڑھوا لیا ہے. یہ ہے قرآن پڑھنا. کوئی آدمی مر گیا، اس کے مرنے کے بعد چند لوگوں کو بٹھا کے ایک ایک پارہ پکڑوا دو اور پورا قرآن جب ہو جائے تو بخش دو مرنے والے کو. اب مرنے والا سیدھا جنت میں چلا جائے گا، چاہے اس نے دنیا میں جتنی بھی شراب پی ہو، جوا کھیلا ہو، چوری کی ہو، زنا کیا ہو، بے ایمانی کی ہو. ان بچوں پر تو کنٹرول کرو، اب تو زیادہ بھیڑ نہیں رہ گئی ہے. ان رضاکار لوگوں ان سے کہو کہ یہ تو جائیں، شور نہ کرو. ٹھیک ہے وہاں لے جائیں لیکن آواز نہ کریں. جو کرسیاں خالی ہیں وہ لے جائیے، لیڈیز میں دے دیجئے، لیکن شور نہیں ہونا چاہیے، آواز نہیں. تو وہ اب سیدھے جنت میں چلا جائے گا. ارے کچھ کم ظرفوں نے، کچھ پولیٹیکل لوگوں نے، کچھ مسلمانوں نے ایک جرم عظیم یہ بھی کیا تھا کہ اندرا گاندھی کے مرنے کے بعد اندرا گاندھی کی سمادھی پر گئے، اور اندرا گاندھی کی سمادھی پر جانے کے بعد انہوں نے قرآن پڑھا اور 3 قرآن پڑھ کے بخشے گئے. اندرا گاندھی کی سمادھی پر کچھ مسلم نیتاؤں نے 3 مرتبہ قرآن پڑھا. اب بتائیے قرآن پڑھ کے اندرا گاندھی کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جنتی ہو جائے گی، اس کو بخش رہے ہیں. یہ ضمیر فروش مسلمانوں کی کمی نہیں رہی ہے. اس کو کہتے ہیں قرآن کا پڑھنا، اور اللہ نے قرآن پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے. حکم کس کا دیا ہے سنیے، تلاوت کا. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، اے نبی آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف اتاری گئی، جو آپ کی طرف وحی کی گئی. اللہ نے وحی کی گئی یعنی قرآن کی تلاوت کا حکم دیا ہے. اور اہل علم جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں تلاوت کس کو کہتے ہیں. تلاوت کا مطلب کیا ہے؟ تلاوت یہ مصدر ہے، اور تلا یتلو تلون و تلاوتن. تلا یتلو باب نصرہ سے آتا ہے. تلا یتلو کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا. عربی زبان میں تلا یتلو کا معنی ہوتا پیچھے پیچھے چلنا، اور اسی سے مشتق تلاوت، یعنی قرآن کی تلاوت کرو کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے پیچھے پیچھے چلو. ایک آیت پڑھ لی، اب اس پر عمل کرو، یہ ہے پیچھے پیچھے چلنا. دوسری آیت پڑھی، اس کے پیچھے یعنی عمل کرو. تیسری آیت پڑھی، اس پر عمل کرو. چوتھی آیت پڑھی، اس پر عمل کرو. قرآن کو سمجھو زیادہ اور پیچھے پیچھے چلو. اور جو بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے وہ خطرناک جانوروں اور درندوں چرند سے محفوظ رہتا ہے. آپ دیکھ لیجئے جنگل میں، دیکھ لیجئے ایک مرغی انڈوں پر بیٹھتی ہے، اور جب اس سے بچے پیدا ہوتے ہیں، نکلتے ہیں،
تو مرغی جہاں جاتی ہے اپنے بچے اپنے پیچھے پیچھے لے جاتی ہے، اور جب کوئی بلی کو دیکھتی ہے تو وہی مرغی پر پھیلا کر اپنے بچوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ جو بچے اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں۔ ہم اور آپ قرآن کے پیچھے پیچھے چلیں گے، محفوظ رہیں گے تمام دنیا کی شر پسند اور بدکماش قوموں کے شرور و فتن سے، ان کے شر و فساد سے ہم محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ ہمیں قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا۔ اللہ ہم سب کو حج کی یا عمرے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جائیے گا تو عرب کے اندر ایک بچہ ہے اونٹنی کا، عرب اس اونٹنی کے بچے کو تلو کہتے ہیں، تلو، ہاذا تلو۔ جانتے ہو یہ تلو کون سا بچہ ہوتا ہے؟ تھوڑا سا ادھر توجہ دے دیجئے۔ میں جانتا ہوں ایک تو بارش ہو گئی ہے اور دوسری پھر رات کا اس وقت 12:30 سے زیادہ ہو گیا، 1:45 بجنے والا ہے۔ جب بارش ہو رہی تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ چلو اب ہم کو جلدی ٹائم دے دیں گے 10 ساڑھے 10 بجے کے آس پاس، لیکن جو ٹائم آپ نے بتایا تھا وہی ٹائم بارش ہونے کے بعد بھی دیا، تو میں نے سوچا بارش ہونے کا پھر فائدہ کیا ہوا۔ ہم سے کہا تھا 1 بجے اب آپ کو ٹائم دے دیں گے، اور یہاں اسٹیج پہ آتے آتے پھر جب 12 سوا 12 بجے جب ٹائم ملا تو تھوڑا ہی تو پہلے مل گیا۔ تو میرے بھائیوں پھر بھی آپ ابھی تک جمع ہیں تو تھوڑا سا سن لیجئے۔ تلو عرب میں اس اونٹنی کے بچے کو کہتے ہیں عرب کے لوگ جو بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ اونٹنی جس جنگل میں اس کا بچہ ماں کے پیچھے پیچھے، وہ جہاں جا رہی ہے بچہ وہاں، جس جھاڑی میں گئی بچہ وہاں، جس پہاڑی پر گئی اس کا بچہ وہاں۔ عرب اونٹنی کے اس بچے کو کہتے ہیں ہاذا تلو، یہ تلو ہے، یعنی اپنے ماں کے نقشے قدم پہ چلنے والا، اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلنے والا۔ عرب اس بچے کو کیا کہتے ہیں؟ تلو، اپنے ماں کی فرما برداری کرنے والا، اپنے ماں کے قدم پر چلنے والا، اپنے ماں کے نقشے پا پہ چلنے والا، اپنے ماں کے نقشے قدم پہ چلنے والا۔ اس بچے کو عرب کیا کہتے ہیں؟ تلو۔ اسی تلو سے بنا ہے تلاوت۔ جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور وہ خطرناک جانور شیر اور بھیڑیے جیسے خطرناک جانوروں سے محفوظ رہتا ہے، اسی طریقے سے تم قرآن کی تلاوت کرو گے تو دنیا کی ساری قوموں کے شر سے اور ان کے فتنے سے محفوظ رہو گے۔ ہم تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ جیسے وہ تلو ہے اسی تلو سے بنا ہے تلاوت، یعنی تلاوت کرنے والا بھی محفوظ رہتا ہے دنیا کے فتنوں سے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہوا کہ آج ہم محفوظ نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تلاوت نہیں کرتے ہیں۔ مفہوم مخالف نکالنا سیکھیے، اصول فقہ کی کتابوں میں بھرا پڑا ہے، الٹا مفہوم نکالنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ نے کہا تلاوت کرو، اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے تو خطرناک جانوروں سے محفوظ رہتا ہے۔ ہم تلاوت کریں گے تو محفوظ رہیں گے۔ آج ہم محفوظ نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تلاوت نہیں کرتے۔ کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں۔ بیٹھ گئے، میں نے قرآن پڑھا رمضان میں، کتنا؟ ارے میں نے 10 قرآن پڑھے، 5 ہو گئے۔ ارے آج میری بیٹی کا 5واں قرآن چل رہا ہے، 6واں چل رہا ہے، 8واں چل رہا ہے۔ ہم 1 مہینے رمضان میں 4 قرآن پڑھتے ہیں، 5 قرآن پڑھتے ہیں۔ ارے میرے بھائی، اللہ نے پڑھنے کے لیے نہیں کہا ہے، اللہ نے تلاوت کے لیے کہا ہے۔ تلاوت کرو، تلاوت کرو۔ آج دیکھ لیجئے، امام صاحب جب رمضان کے اندر دعائے قنوت پڑھاتے ہیں نا، تراویح کے بعد قنوت پڑھتے ہیں نا، تراویح آپ پڑھتے ہوں گے رمضان میں، تو ہاتھ اٹھا کر آمین آمین کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ پیچھے امام صاحب کہتے ہیں اللہم اہدنی فی من ہدیت، آپ کہہ رہے ہیں آمین۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت، وعافنی فی من عافیت، وتولنی فی من تولیت، وقنی شر ما قضیت۔ آپ سب میں آمین آمین کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ پوری دعا میں آپ آمین کہتے ہو۔ اس پوری دعا میں ایسی چیزیں بھی موجود ہیں جہاں آمین نہیں کہنی چاہیے، لیکن آپ اس پر بھی آمین کہتے ہو، آپ اس پر بھی آمین کہتے ہو۔ کیوں؟
اس لیے کہ ہم عربی سے واقف نہیں ہیں، ہم جانتے نہیں ہیں کہ کہاں آمین کہنا چاہیے اور کہاں نہیں کہنا چاہیے۔ میرے بھائیوں یہی حال قرآن کے پڑھنے کا ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ قرآن کہاں ہمیں جانے کا حکم دے رہا ہے، کہاں جانے سے روک رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں۔ قرآن نے پڑھنے کے لیے نہیں کہا ہے، قرآن نے تلاوت کرنے کے لیے کہا ہے۔ قرآن نے تلاوت کرنے، سعودی عرب میں جب آپ جائیں گے عمرہ کریں گے رمضان کے مہینے میں، دیکھیے امام حرم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اور جب آیات جہنم پر پہنچتے ہیں تو نماز پڑھاتے پڑھاتے رونے لگتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے خانہ کعبہ کے اندر کتنے لوگ روتے ہیں، وہ سب عربی لوگ ہوتے ہیں جو روتے ہیں اس لیے کہ وہ عربی میں قرآن کی آیتوں کا معنی سمجھ رہے ہیں، جہنمی آیات جہنم کا معنی سمجھ رہے ہیں، عذاب جہنم کے عذاب کا ذکر ہو رہا ہے اس لیے وہ سمجھ رہے ہیں، اس لیے وہ رو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں بتاؤ، یہاں امام پورا قرآن پڑھاتا ہے، رمضان میں تراویح میں پورے مہینے تراویح پڑھاتا ہے، بتاؤ تراویح پڑھتے وقت کون سا مسلمان روتا ہے؟ ہماری مسجدوں میں پورے مہینے تراویح ہوتی ہے، بتاؤ کتنے مسلمان قرآن کی تراویح پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، کتنے لوگ روتے ہیں؟ نہیں روتے، اس لیے نہیں روتے کیونکہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے آیات جہنم کہاں ہیں، آیات عذاب کہاں ہیں۔ جب ہمیں معلوم ہی نہیں ہے تو ہم روتے نہیں ہیں، اور جب روتے نہیں ہیں تو اس لیے ہماری نمازیں ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے۔ میں نے کہا تھا اختصار کے ساتھ بتاؤں گا، آپ سمجھ گئے ہوں گے قرآن پڑھنا کیا ہوتا ہے اور قرآن کی تلاوت کیا ہوتی ہے۔ قرآن پڑھنا یہ ہوتا ہے، لے کے بیٹھ گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ پڑھ لیجئے، 2 پارہ پڑھ کے ہٹ جائیے، پھر 1 گھنٹے بعد پھر پڑھیے، اور ایک دن میں 10 پارے پڑھے، دوسرے دن میں پھر پڑھے، تیسرے دن میں پھر پڑھے، پورے مہینے 3 دن میں پورا قرآن پڑھ تو لیا آپ نے، پورے مہینے میں 10 قرآن پڑھ تو لیا آپ نے، لیکن معاف کیجئے گا پڑھا ہے آپ نے، تلاوت نہیں کیا آپ نے، تلاوت نہیں کیا۔ اور تلاوت کرنے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ نے رب العالمین کیوں کہا ہے؟ اللہ رب العالمین ہے، رب کے معنی پالنے والا ہے، وہ ساری کائنات کو پالتا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسانوں کو بھی پالتا ہے، حیوانوں کو بھی پالتا ہے، دوستوں کو بھی دیتا ہے، دشمنوں کو بھی دیتا ہے، مسلمانوں کو بھی پالتا ہے اور کافروں کو بھی پالتا ہے۔ اس کی نظر میں ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف اپنی نعمتوں سے غیر مسلموں کو فائدہ نہ پہنچاؤ، مسلمانوں کو دے، ایسا نہیں۔ پرورش کا مطلب سب کی، یہ سورج نکلتا ہے تو اس کی روشنی صرف مسلمانوں کو نہیں ملتی ہے، ہندوؤں کے کھیت میں بھی جاتی ہے، سکھوں کے کھیت میں بھی جاتی ہے، عیسائیوں کے اور یہودیوں کے کھیت میں بھی جاتی ہے۔ آسمان سے جب بارش ہوتی ہے تو ہندوؤں، مسلمانوں، سکھوں اور عیسائیوں سب کے کھیت سے اناج پیدا ہوتا ہے، وہ کھلاتا ہے تو سب کو کھلاتا ہے۔ یہ چیز تو ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ انسانیت کے ناطے کسی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ جب اللہ کی نظر میں ظلم، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا تو ہمیں بھی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں بھی مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، ہم یہ سبق ملتا ہے۔ اب جو قرآن کی تلاوت کرے گا وہ سوچے گا کہ رب العالمین کا معنی کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بوڑھے مجوسی کو اپنے دسترخوان پہ کھانا کھلایا، بیٹھو کھانا کھاؤ، اور جیسے اس نے لقمہ اٹھایا اور کہا بسم النار، آگ کے نام سے شروع کرتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے کھانے کا لقمہ پکڑا ہے، وہ رکھ 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 دسترخوان پہ رکھ، یہ لقمہ، یہ کھانا میرے رب نے، میرے اللہ نے دیا ہے، اس پر نام میرے اللہ کا لیا جائے گا، آگ کا نام لیتے ہو؟ اس نے کہا میں تو آگ کی پوجا کرتا ہوں، میرا خدا تو آگ ہے، میں آگ کا نام لے کے کھاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو جاؤ آگ سے مانگ لو، یہ کھانا میرے رب نے دیا ہے، ہم تمہیں نہیں دیں گے، اگر کھانا ہے تو میرے خدا کا نام لو۔ چھوڑ دیا، بڈھا چلا گیا، اللہ نے آسمان سے جبرائیل کو بھیج دیا، جبرائیل کو جاؤ اس بوڑھے کو پکڑ کے لاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام نے حکم دیا، اللہ نے کہا اس بوڑھے کو کھلاؤ کھانا،
उस बूढ़े को पकड़ के लाए इब्राहिम, कहा बाबा खा लो। उसने कहा ये क्या हुआ? कुछ नहीं, खाना खा लो। उसने कहा आपका नाम लूंगा। अरे जिसका नाम लेना चाहो ले लो। अचानक बदल कैसे गए हो? आए इब्राहिम, अचानक कैसे चेंजिंग आ गई? अभी तो मुझे भगा दिया, अब कह रहे हो कि जिसका नाम लेना चाहो ले लो, लेकिन खाना खा लो। फरमाया आए बुजुर्ग, आए मजूसी, आए बूढ़े, जब तू यहां से गया तो मेरे रब ने मुझे जिब्राइल को भेजकर बताया उस बूढ़े की उम्र 90 साल है। आए इब्राहिम, 90 साल में उस बूढ़े ने कभी मेरा नाम नहीं लिया। आए इब्राहिम, 90 साल तक उस बूढ़े ने कभी मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन मैं फिर भी उसको खिलाता रहा, फिर भी उसको पिलाता रहा, फिर भी उसको देता रहा। जब मैं उसको खिलाता और पिलाता रहा, जब मुझे बुरा नहीं लगा, आज वो तुम्हारे दस्तरखान से भूखा उठ गया, मुझे बुरा लगा। खिलाने वाला मैं, पिलाने वाला मैं, जब मुझे एतराज नहीं तो तुम्हें क्यों एतराज है? जाओ उस बूढ़े को पकड़ के लाओ, वो बूढ़ा किसी का भी नाम ले खाने दो। मेरी रहमत को ये गवारा नहीं कि कोई बूढ़ा, कोई भूखा दस्तरखान से उठ जाए। मेरे प्यारे साथियों, रब्बुल आलमीन का माना समझ में आता है कि देखिए उस बूढ़े ने कहा अच्छा इतना मेहरबान है तुम्हारा रब। तो कहा इब्राहिम मेरा रिश्ता भी उस रब से जोड़ दो, उसके बाद खाना खाऊंगा। तो मेरे प्यारे साथियों, जो कुरान की तिलावत करेगा वो समझेगा अल्लाह ने रब्बुल आलमीन क्यों कहा, और रहमान रहीम क्यों कहा। रहमान का मतलब भी बहुत रहम करने वाला, और रहीम का मतलब भी बहुत रहम करने वाला। जब रहमान कह दिया था तो फिर रहीम कहने की जरूरत क्या थी? जब रहमान का माना बहुत रहम करने वाला तो हो गई थी बात। जब रहमान का मतलब बहुत रहम करने वाला तो रहीम फिर क्यों पेश किया? और रहीम का मतलब भी बहुत रहम करने वाला, क्या तर्जुमा करोगे? और रहमान रहीम, जो बड़ा ही रहम करने वाला, बहुत ही बड़ा मेहरबान है। दोनों का माना तो एक है, तो जब रहमान कह दिया तो रहीम की जरूरत क्या है? सोचोगे, इसी को कहते हैं तिलावत, यानी कुरान के पीछे पीछे चलो। रहमान में और रहीम में क्या फर्क है? रहमान किस रहमत को कहते हैं और रहीम किस रहमत को कहते हैं? मेरे प्यारे साथियों, ये तमाम चीजें सोचने की हैं, इसलिए कुरान को पढ़ने से निकलिए और कुरान की तिलावत की तरफ आइए। अपने घरों में तिलावत कीजिए, अपने बेटों से भी करवाइए, बेटियों से भी करवाइए, बीवी से भी करवाइए, बच्चों को भी कुरान की तिलावत का हुक्म दीजिए। हम तो ऑफिस में जा रहे हैं, किसी कठमुल्ला ने कह दिया है तुम्हारे घर में जादू का असर है, 40 दिन सूरह बकरा पढ़ी जाएगी। अब न हम पढ़ रहे हैं, न हमारी बीवी पढ़ रही है, न बेटी न बेटा। अब हमने मस्जिद के हाफिज जी को बुला लिया, हाफिज जी रोजाना जोहर के बाद आया करना और हमारे घर में सूरह बकरा की तिलावत करना, 40 दिन सूरह बकरा की तिलावत करो। हम 40 दिन के बाद इंशाअल्लाह तुम्हें मेहनत मजदूरी और तुम्हारी मेहनत का हम जरूर इंशाअल्लाह सिला देंगे, तुम्हें हम नवाजेंगे तुम्हें इनाम से। और हम मस्जिद के हाफिज जी को बुला के पढ़वा रहे, तेरे घर में सब मर गए थे पढ़ने वाले। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, आज 40 दिन हमें अपने घर की हिफाजत के लिए, अपने घर से शैतानी असरात को दूर करने के लिए भी हमारे पास वक्त नहीं है कुरान पढ़ने का। हम मस्जिद के इमाम को या किसी हाफिज को ढूंढ के लाते हैं और 40 दिन अपने घर में कुरान पढ़वाते हैं, और 20 दिन के बाद पता चलता है हाफिज भी गायब, घर वाली भी गायब, बीच में लेके भाग गया। और तिजोरी खोल के देखी तो सोना चांदी भी गायब। कोई बड़ी बात है? पाकिस्तान से जब सीमा हैदर आ सकती है 4-4 बच्चों को लेकर, तो हम कहां पड़े हैं? कैसे भरोसा कर लेते हो? न हाफिजों पर भरोसा करने की जरूरत है, न मौलवियों पर। शैतान सबके साथ लगा होता है। कैसे तुम फरिश्ता समझ लेते हो? अपनी जवान बेटियों को बिठा देते हो, कहता है वो झूम रही हो, और ये कठमुल्ला कह रहा है उसके ऊपर बहुत बड़ा असर है। अबे उसके ऊपर असर नहीं, तेरी खोपड़ी पर असर है, बेटी पर नहीं, उस मौलवी पर असर है। भोपाल में एक बार ऐसा मंजर आ गया था मेरे सामने, लोगों ने कहा करो मौलाना। हमने कहा भैया मैंने कभी जिंदगी में किया नहीं, इसके लोग अलग होते हैं। कहने लगे मौलाना देख तो लीजिए चल के। हम लोग देखा था, बाल खुले हो, हमने ये क्या कर रही है? कहा मौलाना यही तो हाल है, हम बर्बाद हो गए, लुट गए, इलाज कराते कराते परेशान। अब वो लड़की कह रही है ये क्या करेगा कल का लौंडा। हमें
اس وقت ہماری عمر کم تھی، 15 سال پہلے کی بات. یہ کیا کرے گا کل کا چھوکرا. اور حقیقت میں ہم کچھ کرنا جانتے وانتے نہیں تھے. ہم نے کہا بھیا باہر نکلے. ہم نے اس کے باپ سے کہا کسی اور کو ڈھونڈو، ہمارے بس کی بات نہیں، ہم چل رہے. ارے مولانا کچھ. ہم نے کہا سنو تمہاری بیٹی کو کچھ نہیں ہوا. لڑکی کے سامنے ہم نے کہا، اور ہمیں معلوم نہیں تھا ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن ہم نے دھول میں لاٹھی ماری. اس کی لڑکی کے سامنے میں نے کہا کہ تمہاری بیٹی کو، اس کی لڑکی کے سامنے نہیں کہا، الگ کہا. میں نے کہا سنو تمہاری لڑکی کو کچھ نہیں ہوا ہے، مجھے تو نوٹنکی لگ رہی. کیا ہے برباد ہو گیا، بولا تھا علاج کراتے آپ نوٹنکی کہہ رہے ہو. ہم نے کہا سنو ہمیں ایسا لگتا ہے کہیں پیار ویار کا چکر ہے. تمہاری لڑکی کسی اسکول میں جاتی ہے کہ ہاں. ہم نے کہا بس. بولا کیوں؟ ہم نے کہا وہاں کسی لڑکے سے پیار ہے اس کو. اتنی زور سے ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. وہاں کسی لڑکے سے پیار ہے اس کو، اور اس کی شادی آپ لوگ اس کے ساتھ ہونے نہیں دے رہے ہیں کیونکہ یا تو مذہب کا معاملہ ہوگا یا برادری کا کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی میٹر ہے، اور آپ لوگ ہونے نہیں دے رہے ہیں اس لیے یہ نوٹنکی کر رہے. اکثر لڑکیاں یہی کرتی ہیں. جو لوگ اپنے بیٹیوں سے بیٹوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنی لڑکیوں سے پریشان ہیں تو ذرا مولانا جرجیز کی بات بھی مان کر دیکھ لینا. میں آپ کو صحیح بتلا رہا ہوں. یہ اکثر پیار محبت کا. مولوی آپ کو بیوقوف بنائے گا. مولوی کیا کہے گا معلوم ہے؟ جنات کا اثر ہے. کیوں؟ ارے خوبصورت لڑکیوں پر جنات آتے ہیں، جنات ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں. ابے مولوی تیری کھوپڑی میں کیا بھینس کا گوبر بھرا ہے؟ صرف مسلمانوں کی لڑکیاں ہی خوبصورت ہیں. یہ تاج محل گھومنے کے لیے جتنی انگریز عورتیں آتی ہیں اسکرٹ پہنتے ہوئے، بال کھلے ہوئے، لپسٹک لگائے ہوئے، اور فلمی دنیا میں جتنی ہیروئنیں ہیں ان کے اوپر تو کبھی کوئی جنات نہیں آیا ہے. صرف یہ ساری خوبصورتی مسلمان لڑکیوں کے اوپر ہے. ہمیں بیوقوف سمجھتے ہو؟ ایسے مولوی بیچارے جس اسکول سے پڑھتے ہیں نا، ہم اس اسکول کے ہیڈ ماسٹر رہ چکے ہیں. یہ ہمیں بیوقوف بناتے. خوبصورت ہے اس لیے ان کے اوپر جنات آ جاتے ہیں. خوبصورت لڑکیاں صرف مسلمانوں کے گھروں میں، غیر مسلموں کے گھروں میں نہیں ہیں، انگریزوں میں نہیں ہیں. یہ گھومنے آتی ہیں دلی، بمبئی کا تاج ہوٹل، آگرے کا تاج محل، دلی کا قطب مینار، دلی کا لال قلعہ، یہ سب جو گھومنے آ رہی ہیں، ان عورتوں کے اوپر تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کوئی جنات ہو. ہماری لڑکیاں ہی لگتا ہے جنت سے اتاری ہوئی حور ہیں اس لیے آ جاتے ہیں. تو ہم نے اس لڑکی کے سامنے کہا چلو ابھی دیکھو تجربہ کر کے دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے دیکھیں. تو اب لڑکی کہتے او یہ آیا ہے کل کا چھوکرا، یہ کیا دور کرے گا. ہٹ. ہم نے کہا ارے اس کے اوپر تو بہت بڑا والا ہے. دیکھیے اب ہم نے اس کے سامنے نوٹنکی کی. میں نے کہا ارے یہ تو بہت بڑا خطرناک ہے. ہم نے کہا تیل لاؤ. 1 کلو سرسوں کا تیل منگایا، کڑھائی پہ رکھا، اس لڑکی کے سامنے اسٹوو جلوایا. پہلے اسٹوو چلتے تھے، گیس چولہے تو اب آئے ہیں. اسٹوو جلوایا اور کڑھائی میں تیل جب کھولنے لگا، ابلنے لگا، پھینا دینے لگا، تب میں نے لڑکی کے بھائیوں سے کہا کہ اپنی بہن کے ہاتھ پیر پکڑو. کیوں پکڑو؟ کس کے ان لوگوں نے پکڑا اور میں نے وہ کھولتا ہوا تیل کٹوری میں لے کر چمٹے سے پکڑ کے میں نے کہا اس کا چہرہ ادھر لاؤ، اس کے کان میں یہ ڈالوں گا کھولتا ہوا تیل. بولے کیوں؟ میں نے کہا وہ شیطان جو اس کے اندر گھسا ہوا ہے، جو جنات، وہ کان کے راستے سے ہی باہر نکلے گا. جب کان میں ڈالیں گے تو اس کان سے یا ناک سے یا آنکھ سے باہر نکلے گا. یہ تیل کھولتا ہوا کان میں ڈالا جانا ضرور. پکڑو جلدی ٹھنڈا ہو جائے گا. کھولتا ہوا تیل جو میں لے کے آگے بڑھا، اور جب اس لڑکی نے دیکھ لیا بچنے کا کوئی راستہ نہیں تو کہتی ہے ہٹ ہمیں کچھ نہیں ہوا. ہٹ ہٹ. کیسا مولوی ہمارے کان پھاڑنے آ گیا، ہماری زندگی برباد کرنا چاہ. ارے ہمیں کچھ نہیں ہوا ہے. میں نے کہا سچ بتا یہ کب سے یہ حرکت کر رہی ہے؟ تب اس نے کہا 2 سال سے. اور بات وہی نکلی. ایک کرسچن لڑکا تھا، ایک عیسائی لڑکا تھا جس سے وہ پیار کرتی تھی. اس نے کہا میرے باپ وہاں شادی نہیں ہونے دے رہے، اس لیے ہم نے یہ ڈرامہ کرنا شروع کیا تاکہ یہ مان جائے. نوٹنکیاں اپنے گھروں سے شروع ہو رہی ہیں. ہم سمجھتے ہیں نہیں بہت بھروسہ ہے ہمیں اپنے گھر کی بیٹیوں پر. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نہیں ہوتا ہے،
میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن 95% نوٹنکی اور ڈرامے بازی اور 5% ہوتا بھی ہے تو اللہ کے رسول نے اس کا علاج بتایا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھیے، سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع پڑھیے، آیت الکرسی پڑھیے، چاروں قل پڑھیے، معوذتین خاص طور پہ پڑھیے، دم کریے، آپ نے اس کا علاج بھی بتایا ہے، آپ نے اس کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ اور افسوس کہ ہمارے پاس ایک ماہر حکیم ہے، ایک ماہر ڈاکٹر ہے، ایک ایکسپرٹ حکیم ہے، ایک ایکسپرٹ ڈاکٹر ہے، وہ ہمیں علاج بتلا رہا ہے جادو اور ٹونے کا، لیکن آج ہم ان کٹ ملاؤں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ لوبان جلاؤ، اگربتی جلاؤ، لال کالا دھاگے سے ناپتے ہیں اوپر سے نیچے تک، تھوڑی دیر کے بعد وہ دھاگا چھوٹا ہو جاتا ہے، پھر ناپا پھر وہ بڑا ہو گیا، تو دیکھو اس کے اوپر جادو کا اثر ہے۔ یہ ہمارے سامنے ذرا ڈورا ناپ کے دیکھو، ہم بتاتے ہیں کہ کیسے چھوٹا ہوتا ہے اور کیسے بڑا ہوتا ہے۔ اور مجھے ان لوگوں نے بتایا جو یہ سب کرتے تھے اور جنہوں نے توبہ کر لی، جنہوں نے توبہ کر لی اور کہا کہ اب ہم یہ غلط کام نہیں کریں گے، انہوں نے بتایا مولانا یہ ڈورا چھوٹا کیسے ہوتا ہے اور بڑا کیسے ہوتا ہے، انہوں نے بتایا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو، دن بھر میں 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ یہ دعا پڑھتے رہیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص دن بھر میں 100 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھے گا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس شخص کو کبھی جادو اور ٹونے کا اثر نہیں ہوگا، اس کے اوپر کبھی جادو کا اثر نہیں ہوگا، کبھی شیطان اس کے اوپر غالب نہیں آ سکتا ہے۔ پڑھیے، ہم آپ کو دعائیں بتلا رہے ہیں اور آپ بھروسہ کرتے ہیں کٹ ملاؤں کے اوپر۔ اب 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اب آپ اس کو چاہے جیسا بنا لو، ہر نماز کے بعد 200 مرتبہ پڑھنا شروع کر دو، 5 نمازوں میں ہو گیا۔ 100 مرتبہ پڑھنا، 20 ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیجئے، 5 نمازوں میں 100 مرتبہ ہو گیا۔ یا فجر کے بعد بیٹھ جائیے مسجد میں اور 100 مرتبہ ایک ہی بار میں پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد میں آپ مسجد سے باہر نکل آئیے، ہو گیا 100 مرتبہ۔ آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، چاہے آپ 5 نمازوں میں 20-20 مرتبہ پڑھ لیں، چاہے آپ ایک ہی نماز میں 100 بار پڑھ لیں، چاہے آپ صبح 50 بار پڑھ لیں، شام کو 50 بار پڑھ لیں، آپ اس کو بانٹ بھی سکتے ہیں مختلف حصوں میں۔ آپ کو 24 گھنٹے میں دن و رات میں 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ اپنی سہولت کے اعتبار سے سوچ لیں اور پڑھ لیں، آپ کے اوپر شیطانی اثر، جادو اور ٹونے کا اثر نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ پڑھیے بخاری کتاب الدعوات، کتاب الذکر والدعوات۔ میرے بھائیوں، آپ کو بخاری کے اندر یہ روایت مل جائے گی۔ اللہ کے رسول ہمیں دعائیں بتلا رہے ہیں اور ہم کٹ ملاؤں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ دوسروں کو تعویذ دیتا ہے، اس کو خود نہیں معلوم کہ میری بیٹی کس کے ساتھ بھاگنے والی ہے۔ کوئی لڑکا جائے، صاحب مولانا صاحب تعویذ دے دیجئے گا، کیا ہوا؟ فلاں کی بیٹی سے پیار ہے لیکن وہ ہمیں گھاس نہیں ڈالتی، امام صاحب تعویذ بھی دے دیتے ہیں اور کہتے تھے کالے کپڑے میں لپیٹ لینا اور اس لڑکی کے سامنے آ جانا، مچل جائے گی، بھاگتے ہوئے تیرے پاس آ جائے گی۔ ایک نے کہا مولانا صاحب آپ کی بیٹی سے پیار ہے، جو چیز تو اپنے لیے پسند نہیں کرتا ہے وہ دوسروں کو پھر تعویذ بنا کے کیوں دے رہا ہے؟ اگر یہ کام جائز ہوتا تو تو نے اپنی بیٹی کا نام سنتے ہی اس کو بھگا کیوں دیا؟ اور اگر اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتا تو پھر دوسری بیٹی کو بھاگنے کا، مچلنے کا اور اس کو بے قابو ہونے کا تعویذ تو کیوں دیتا؟ دوسروں کی بیٹی بیٹی نہیں، تیری بیٹی بیٹی ہے۔ دوسروں کا کتا کتا، میرا کتا ٹامی، سمجھ میں نہیں آتا میرے بھائیوں، یہ کہاں سے یہ سب چیزیں نکلی ہیں؟ اگر یہ دین کا کام ہے تو تجھے کیوں برا لگا اپنی بیٹی کا نام سن کر؟ اور اگر یہ دین کا کام نہیں ہے تبھی تو تجھے برا لگا، پھر تو دوسروں کے لیے کیسے دے رہا ہے؟ آپ اس کو امام کہیں گے؟ آپ اس کو مولوی کہیں گے؟ اسی لیے میں نے کہا ہے یہ سب نوٹنکی کرتے ہیں اور ڈرامے بازی۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، اے نبی اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی، جو آپ کی طرف اتاری گئی، جو آپ کی طرف نازل کی گئی۔
تلاوت کیجئے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے تلاوت کس کو کہتے ہیں، اور یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ قرآن کا پڑھنا کیا ہے۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم سب کو قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دوسری طرف چلتے ہیں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کیجئے، نماز قائم کیجئے، پڑھیے نہیں۔ نماز کو قائم کرنا کیا ہے اور پڑھنا کیا ہے؟ جیسے ابھی بتایا قرآن کو پڑھنا کیا ہے اور تلاوت کیا ہے، اب آپ سن لیجئے نماز کو پڑھنا کیا ہے اور نماز کو قائم کرنا کیا ہے۔ اللہ نماز کو قائم کرنے کے بارے میں فرماتا ہے اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، یہ نماز مسلمانوں کے اوپر اپنے وقت کے اوپر فرض کی گئی ہے، اپنے وقت پر فرض کی گئی ہے۔ ظہر کی نماز فرض نہیں ہے، ظہر کی نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا فرض ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اب تھوڑی سی توجہ دیجئے گا میری طرف۔ فجر کی نماز پڑھنا فرض نہیں ہے، فجر کی نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا فرض ہے۔ عصر کی نماز پڑھنا فرض نہیں ہے، اگر عصر کی نماز پڑھنا فرض ہوتی تو ابھی کتنے بج رہے ہیں؟ رات کا 1 بج رہا ہے۔ اللہ میں کل عصر کی نماز کی نیت ابھی کر رہا ہوں اور کل کی عصر میں ابھی پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ عصر کی نماز پڑھنا فرض نہیں ہے، عصر کی نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا فرض ہے۔ مغرب کی نماز پڑھنا فرض نہیں ہے، مغرب کی نماز اس کے وقت پر پڑھنا فرض ہے۔ عشاء کی نماز فرض نہیں ہے، عشاء کی نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا فرض ہے۔ ہاں سفر میں ہیں اگر آپ تو اللہ کے رسول نے ہمیں اجازت دی ہے، ہم ظہر اور عصر دونوں کو ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ چاہے تو ظہر میں ہی عصر ملا لیجئے، یا عصر کے ٹائم پر ظہر عصر دونوں پڑھ لیجئے، یا ظہر کو بہتر اور افضل ہے ظہر کو تھوڑا لیٹ کر دیں اور عصر کو تھوڑا پہلے کر لیں اور دونوں کو ملا کر آپ پڑھ لیں، آپ کو شریعت اجازت دیتی ہے۔ لیکن 2 نمازیں ظہر عصر ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، مغرب اور عشاء۔ یہی کنڈیشن مغرب اور عشاء میں بھی ہے، مغرب میں ہی عشاء پڑھ لیں، یا عشاء میں مغرب اور عشاء دونوں پڑھ لیں، یا مغرب کو تھوڑا تاخیر کر دیں اور عشاء کو تھوڑا پہلے کر لیں اور دونوں نمازوں کو ملا کر پڑھ لیں۔ جب آپ سفر میں ہو تب، یا بارش ہو رہی ہو اور رکنے کا نام نہ لیتی ہو اور خدشہ ہے کہ یہ بارش مغرب کے ٹائم ہو رہی ہے عشاء تک بند نہیں ہوگی، تو آپ مغرب ہی میں مسجد میں عشاء بھی جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں، اور جواز کی دلیلیں موجود ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ لیکن 2 ہی نمازیں، ظہر عصر ایک ساتھ، مغرب اور عشاء ایک ساتھ۔ اب آپ چاہیں عصر اور مغرب ایک ساتھ پڑھ لیں تو نہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں عشاء اور فجر ایک ساتھ پڑھ لیں تو نہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں کہ فجر اور ظہر ایک ساتھ پڑھ لیں تو نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اتنا یاد رکھیے گا، فجر اور ظہر ایک ساتھ نہیں ہوگی، عصر اور مغرب ایک ساتھ نہیں ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ صرف ظہر اور عصر ایک ساتھ، مغرب اور عشاء ایک ساتھ، عشاء اور فجر ایک ساتھ نہیں، فجر اور ظہر ایک ساتھ نہیں، عصر اور مغرب ایک ساتھ نہیں، ظہر اور عصر ایک ساتھ، مغرب اور عشاء ایک ساتھ۔ صرف سفر میں یا مجبوری میں اجازت دی ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اب سنیے پڑھنا کیا ہے۔ عشاء کی اذان ہو رہی ہے یا مغرب کی اذان ہو رہی ہے، آواز ہمارے کانوں میں جا رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہمیں معلوم ہے کہ مغرب کے بعد فوراً جماعت کھڑی ہو جائے گی، لیکن یہاں انڈیا اور آسٹریلیا کا میچ آ رہا ہے۔ سنیے 2 اوور 3 اوور باقی رہ گئے ہیں،
ہم نے سوچا چلو یار میچ تو روز روز نہیں آتا ہے، مغرب بعد میں پڑھ لیں گے۔ اب آپ اس 2 اوور کو پورا دیکھنے کے لیے رک جاتے ہیں، اذان کی آواز سننے کے بعد بھی یہ جانتے ہوئے بھی کہ 2 اوور جب تک ختم ہوں گے ہماری جماعت نکل جائے گی، اس کے بعد جان بوجھ کر آپ نماز چھوڑ رہے ہیں، اور پورا اوور دیکھنے کے بعد اب آپ مسجد میں جاتے ہیں، جماعت ختم ہو چکی ہے، وضو بناتے ہیں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہے نماز پڑھنا۔ آپ نے نماز قائم نہیں کی ہے، آپ نے نماز پڑھی ہے، آپ کے اوپر مغرب کی نماز پڑھنا فرض نہیں تھا، مغرب کی نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا فرض تھا، آپ نے وقت پر نماز نہیں پڑھی، آپ نے وقت نکل جانے کے بعد جان بوجھ کر وقت نکال دینے کے بعد آپ نے نماز پڑھی ہے۔ یہ نماز پڑھنا تو ہو گیا لیکن نماز قائم کرنا نہیں ہوا۔ سمجھ گئے؟ ہم قرآن لے کے بیٹھ گئے اور ایک ہی دن میں پورا قرآن پڑھ لیا، ہم نے قرآن پڑھ تو لیا لیکن قرآن کی تلاوت نہیں ہوئی، ہم نے نماز پڑھ تو لی لیکن یہ نماز پڑھنا ہوا، نماز کا قائم کرنا نہیں۔ شیعہ لوگ نماز پڑھتے ہی تو ہیں، نماز قائم نہیں کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں وہ شیعہ حضرات؟ 5 وقت کی نماز ایک ہی ٹائم میں پڑھ لیتے ہیں، کھڑے ہو اللہ، بلکہ وہ ایک ہفتے کی بھی گھٹی پڑھ لیتے ہیں، 1 ہفتے تک چھٹی مل جائے گی، اور ان کے یہاں سنتیں نہیں ہیں۔ میرے بہت قریبی دوست ہیں، میں لکھنؤ میں رہتا ہوں اس وقت، اور لکھنؤ شیعوں کا گڑھ ہے، میرے 5-6 لوگ 5-6 ساتھی بہت دوست ہیں لکھنؤ میں شیعہ حضرات، کبھی کبھی ان کے ساتھ چائے وائے بھی پینا ہوتا ہے، رہتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ان سے دشمنی تو نہیں رکھی جا سکتی ہے، پڑوس میں ہے، چائے بھی پیتے۔ ان کے یہاں سنتیں نہیں ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں، ہم لوگ سنتیں کہاں پڑھتے ہیں؟ ہمارے یہاں فجر بھی 2 رکعت ہے، ظہر بھی 2 ہے، عصر بھی 2 ہے، مغرب بھی 2 ہے، سب پڑھتے 5 ٹائم کی، لیکن ساری نماز وہ 2 رکعت پڑھتے ہیں، اور اتنی بڑی گٹی پر جس کو وہ صدقہ بولتے ہیں، صدقہ، اس پر سر رکھتے ہیں، یعنی مٹی کا وہ ہوتا ہے، اور کربلا کی وہ مٹی ہوتی ہے، اس مٹی کا اتنا بڑا ٹوکن سا بنا ہوتا ہے جس کو صدقہ بولتے ہیں، اس کو وہ زمین پر رکھ کر اس پر سجدہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس زمین پر ہمارا سجدہ نہیں ہوگا، کربلا کی مٹی پر ہمارا سجدہ ہوگا، تو وہ کربلا کی مٹی سے صدقہ بنتا ہے اور اس پر وہ سجدہ کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں 2 ہی 2 رکعت، ہمارے یہاں سنتیں نہیں ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ 2 ظہر، 2 عصر، 2 مغرب، 2 عشاء، 2 فجر پڑھنا ہی ہے ان کو، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ 10 رکعت ہو گئی، 5 وقت کی نماز میں 10 رکعت، تو 10 کر کے وہ 50 پڑھ لیتے ہیں، بولے 5 دن کی ہم نے پڑھ لی، کبھی 70 پڑھ لیتے ہیں، بولتے 1 ہفتے کی ہم نے پڑھ لی، اور کبھی کبھی وہ خالی ہیں تو 1 مہینے کی بھی ایڈوانس پڑھ لیتے ہیں۔ اس کو بولتے ہیں نماز پڑھنا۔ یہ نماز پڑھنا ہے، نماز کا قائم کرنا نہیں ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کہتا نماز قائم کرو، فجر کی نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا ہے، کبھی آنکھ لگ گئی کوئی بات نہیں، جب آنکھ کھلے تب پڑھ لو، جب آنکھ کھلے تب پڑھ لو، لیکن کبھی روزانہ کا یہ معمول نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ اگر روزانہ آپ سورج نکلنے کے بعد فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز قائم نہیں کر رہے ہیں، اور اس نماز کے پڑھنے پر اللہ ثواب دے گا یا نہیں وہ اللہ بہتر جانے۔ نماز روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے پر ہماری نماز بھی قبول کرے گا یا نہیں اللہ بہتر جانے۔ اللہ نے حکم تو دیا نماز قائم کرنے کا، نماز قائم کرو، اس کے وقت پر پڑھو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے لمبی عمر پائی، ابو بکر کا زمانہ بھی پایا، عمر کا زمانہ بھی پایا، عثمان کا زمانہ بھی پایا، علی کا زمانہ بھی پایا، عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں یہ زندہ ہیں، اور عمر ابن عبدالعزیز جب نماز پڑھاتے تھے تو یہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے چلے جاتے تھے، لیکن کبھی کبھی اس مسجد میں یہ پہلے نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ حضرت انس پہلے نماز پڑھ کے چلے آیا کرتے تھے۔ لوگوں نے شکایت کی امیر المومنین انس کبھی تو آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور کبھی پہلے پڑھ کے چلے جاتے ہیں، آپ کے پیچھے نہیں پڑھتے، یہ ہمیں لگتا ہے کوئی فتنہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں، پہلے نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، آپ کے پیچھے نہیں پڑھتے۔ بلایا گیا حضرت انس کو، کیا تم جماعت میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم جماعت میں اختلاف ڈالنا چاہتے ہو؟ کیا تم جماعت میں لڑائی اور جھگڑا کرنا چاہتے
بانٹنا چاہتے ہو؟ کہا میں نے کیا کیا؟ کہا سنا ہے کبھی کبھی تو تم میرے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہو اور زیادہ تر تم پہلے نماز پڑھ کے چلے جاتے ہو اور میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ حضرت انس کہتے ہیں بالکل صحیح کہا ہے آپ نے، اے خلیفۃ المومنین، کبھی میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں اور اکثر دنوں میں پہلے نماز پڑھ کے چلا جاتا ہوں، آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ پوچھا کیوں؟ اسی کی تو وضاحت چاہیے مجھے، اسی کو تو کلیئر کرو۔ تو فرمایا کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ آج آپ نماز پڑھانے جلدی آ گئے اور میں دیکھتا ہوں کہ ظہر سنت کے مطابق، عصر سنت کے مطابق، عشاء اور فجر سنت کے مطابق، یعنی جو ٹائم ہے اس ٹائم پر آپ پڑھاتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں، اور جب آپ سنت کے طریقے سے ہٹ جاتے ہیں، نماز کو لیٹ کر دیتے ہیں، تو میں پہلے مسجد میں نماز پڑھ کر چلا جاتا ہوں۔ فرمایا ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو حضرت انس نے کہا کیونکہ میں نے اللہ کے نبی کا زمانہ دیکھا ہے اور میں نے نبی کے نماز کے اوقات کو دیکھا ہے، میری آنکھیں جانتی ہیں، ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں تھے، ہماری آنکھیں پہچانتی ہیں کہ اللہ کے نبی فجر کب پڑھتے تھے، اللہ کے نبی ظہر کب پڑھتے تھے، اللہ کے نبی عصر کب پڑھتے تھے، اللہ کے نبی مغرب کب پڑھتے تھے، اللہ کے نبی عشاء کب پڑھتے تھے۔ میری آنکھوں نے محمد رسول اللہ کی نماز کے اوقات کو دیکھا ہے، جب آپ نبی کے طور و طریقے پر اور نبی کے وقت پر نماز پڑھتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں، اور جب آپ نبی کے طریقے سے ہٹ جاتے ہیں اور نماز میں لیٹ کرتے ہیں تو پھر میں آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، پھر میں آپ کے پیچھے نماز ادا نہیں کرتا۔ دیکھا جو لوگ ظہر کی نماز کو 1:30 بجے اور 1:45 بجے پڑھتے ہیں وہ ذرا اپنے غریبانوں میں جھانکیں، جو عصر کی اذان ٹائم ہو رہا ہے 2:30 بجے اور جو 4 بجے پڑھتے ہیں وہ لوگ ذرا سوچیں۔ حضرت انس نے کہا، مستد احمد کی روایت کھول کر دیکھ لو 6 جلد میں، کہا جب آپ نبی کے ٹائم پر نماز پڑھتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں، اور جب آپ لیٹ کرتے ہیں تو میں پہلے پڑھ کے چلا جاتا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے نبی کے نماز کے اوقات کو دیکھا ہے، میری آنکھیں نبی کے نماز کے ٹائم کو پہچانتی ہیں۔ نماز پڑھنا نہیں بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے، نماز کو ٹائم پر پڑھنا بتایا ہے۔ اور پوچھا اللہ کے رسول سے صحابہ نے، ای ذنب افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی سب سے اچھا اور افضل عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا سب سے اچھا عمل ہے، نماز کو اس کے وقت پر پڑھیے۔ نماز وقت پر فرض کی گئی ہے، یہ ہے نماز کا قائم کرنا۔ جنت کے عرش کے سائے میں کون ہوگا؟ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل والشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل قلبہ معلق فی المساجد۔ 7 آدمی جو عرش کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن، اور اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، ان میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلا انسان کون ہوگا؟ امام عادل، عدل و انصاف کرنے والا امیر، عدل و انصاف کرنے والا حاکم، جو اپنی عوام اپنی رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کرتا ہوگا، عدل و انصاف کرنے والا باپ جو اپنی تمام اولادوں کے درمیان عدل و انصاف کرتا ہوگا۔ یہ نہیں چلے گا میرے بڑے بیٹے نے زیادہ خدمت کی تو بڑے بیٹے کو زیادہ زمین دے دو، میرے چھوٹے بیٹے نے کم خدمت کی مجھے پوچھتا رہے تو اس کو کم حصہ دے دو، جس نے میری زیادہ خاطر مدارات کی اس کو ہم زیادہ دے دیں، اور جس نے کم کی اس کو ہم کم کر دیں۔ جہاں عدل و انصاف کا پڑھنا خراب ہوا، جہاں عدل و انصاف میں کمی ہوئی، اس باپ کی نمازیں اس کے منہ پہ مار دی جائیں گی، اور قیامت کے دن اللہ اپنا حق معاف کر سکتا ہے لیکن بندے کا حق مارو گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ یاد رکھنا، یہ یاد رکھنا۔ یہ نہیں چلے گا کہ کون زیادہ، باپ دیکھتا کہ دیکھیں بڑھاپے میں میری کون زیادہ خدمت کرتا ہے، اور جو زیادہ خدمت کیا اس میں خوش ہو گیا اور اس کو زیادہ دے دیا۔ یہ نہیں چلے گا۔ میری بیٹی کی شادی میں 10 لاکھ خرچ ہو گیا، اس کو زمین کی کیا ضرورت ہے؟ 10 لاکھ خرچ کر تو دیا، 10 لاکھ نہیں 10 کروڑ کا بھی جہیز دے دو گے اپنی بیٹی کو، تب بھی وہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری وراثت میں حقدار ہوگی، اس کا حق کوئی مار نہیں سکتا۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا تو قیامت کے دن وہ تہجد گزار ہی کیوں نہ ہو باپ، اللہ کی قسم
ساتوں زمین کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. ارے 2 کلو کا بانٹ ابھی گلے میں ڈال دو تو گردن اوپر نہیں ہوگی, ساتوں زمین کا توق کیسے اٹھاؤ گے؟ ایک بالشت بھی اگر کسی نے زمین کسی کی ماری, یہ کتنی ہے, یہ ایک بالشت یہ یہاں سے لے کے یہاں تک اتنی زمین بھی اگر کسی نے کسی کی ناجائز ماری, اللہ کے رسول فرماتے ساتوں زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. 5 کلو کا بانٹ اٹھا نہیں پاؤ گے, ابھی گردن میں ڈال دو تو ایسے ہو جائے گی, ایسے نہیں ہوگی. یہ زمینوں کا بوجھ کیسے اٹھاؤ گے؟ سوچو. ساتھ کیے, اور ہوں گے ایسے بہت سے لوگ, کسی نے اپنے بھائی کا حق مارا ہوگا, کوئی اپنی بہنوں کا حق مارے بیٹھا ہوگا. ایسے بھی ماں باپ ہوں گے جنہوں نے ایک اولاد کو زیادہ دے دی ہوگی, ایک کو کم دے دی ہوگی. ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو کچھ نہیں دیا ہوگا. شادی کرا ہوگی, کیا ہوگا؟ یہ نماز کا ٹیکا دے کر دھوکہ مت کھا جایا کرو, بہت بڑا اللہ والا ہے. کسی کی لمبی داڑھی دیکھ کر دھوکہ مت کھا جایا کرو, یہ بہت بڑا اللہ والا ہے. نہیں چلے گی یہ سب. یہ دیکھو کہ اس کے معاملات کتنے صحیح ہیں. ساری اولاد اس سے خوش ہے یا نہیں, اس کی بیٹیاں اس سے خوش ہیں یا نہیں. ہمارے یہاں رمضان کا مہینہ تھا اٹاوا میں, اور ہم مسجد کے اندر وضو بنا رہے تھے. رمضان میں جمعرات کا دن تھا, تو ایک لڑکا میرے بغل میں وضو بنا رہا تھا. بڑا آدمی تھا, لڑکا مطلب آدمی, اور اس کی بہنیں 6 مہینہ پہلے ہمارے گھر پہ آ کے اپنے اسی بھائی کی شکایت کر چکی تھی, اور وہ ہم سے مسئلہ پوچھنے لگا روزے کی حالت میں, اور وضو بنا رہے ہیں مسجد میں, جو ٹوٹیاں ہوتی ہیں تو اس میں ہم وضو بنا رہے ہیں. تو وہ ایسے کلا اللہ کرنے کے بعد کہتا ہے مولانا ایک مسئلہ بتا دیجئے. ہم نے کہا جی بولو. کہ یہ کلا کرتے ہیں جو روزے کی حالت میں ایسے جو پانی پھینک دیتے ہیں, تو زبان میں تھوڑا پانی تو چپک ہی جاتا ہے. یہ بھائی پانی ہم نے کلا کیا تو تھوڑا سا جو پانی زبان میں چپک گیا, اور اگر یہ حلق کے نیچے چلا جائے تو کیا روزے میں فرق پڑے گا؟ غور کیجیے. بظاہر کتنا متقی لگ رہا ہے, کتنا پرہیزگار لگ رہا ہے. روزے میں ہم نے کلا کی, اور کلا کریں گے ہی, کوئی وضو بنائیں گے تو کلا کریں گے نہیں. اب ظاہر ہے کہ کلا جب کریں گے تو کوئی آدمی ایسے تو نہیں کرے گا نا, دانتوں سے رگڑ رگڑ کے پانی تو نہیں پھینکے گا نا. تو اب جو پانی زبان میں لگ گیا, اگر وہ تھوک کے ساتھ نکل کر وہ پانی بھی حلق میں چلا جائے تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ صحیح حدیث ہے, نہ اس پر ہمارا مواخذہ ہوگا. کلا کرنے کا حکم دیا, ہم نے کلا کیا, ہاں منہ کا پانی حلق کے نیچے ہم نے نہیں اتارا, لیکن اب زبان میں جو چپک گیا وہ حلق میں چلا جائے, یا تھوک ہم نے نکل لیا وہ, تو اس پہ کوئی فرق نہیں ہے. تو وہ پوچھ رہا ہے کہ روزے پہ کوئی فرق پڑے گا. میں نے کہا بیٹا آج جمعرات ہے, کل جمعہ ہے, میں خطبہ یہیں دوں گا شاہی جامع مسجد میں اٹاوا میں, یہ مسئلہ کل بتاؤں گا. دوسرے دن وہ نہا دھو کے اگلی سب میں پہلی بیٹھا ہے آ کے کہ آج مولانا بتائیں گے. تو ہم نے 20 منٹ تو ادھر ادھر کی تقریر روزے کی فضیلت پر بیان کر کے آگے بڑھائی بات. کہا کہ کل ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا, میں نے نام نہیں لیا, میں نے کہا کل ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا. بھیا تم ہی تقریر کر لو یا ہمیں کرنے دو. ایسے نہیں ہوتا ہے, بہت چھوڑیے. ارے بھائی صاحب آپ ایسی حرکت مت کیجیے, اپنے موبائل کو بند کر لیجیے, مولانا کی تقریر آرام سے سنیے. موبائل نہیں, وہ ادھر اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے وہ. تو میں نے اس کو کہا کہ کل ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا, مسئلہ اچھا پوچھا. میں نے کہا اس نے پوچھا کہ حلق جو زبان میں پانی چپک جاتا ہے, اگر وہ حلق کے اندر چلا جائے تو اس میں روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں, روزے پہ کوئی فرق تو نہیں پڑتا ہے. میں نے کہا سنو, اپنے روزے کی اتنی حفاظت کرنے والے لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں, لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ مسئلہ وہ پوچھتا ہے جس نے اپنی بہن کا حق مار کے کھا لیا ہے, اور بہن کو بے یارو مددگار چھوڑ دیا ہے. اپنی بہن کے حق کو مار کر اپنی زمین میں اس نے ملا لیا ہے. اپنی بہنوں کا حق مارنے والے یہ مسئلہ پوچھتے ہیں ہم سے کہ روزے پہ کوئی فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے.
اب اس کا سر نیچے. لیکن اچھا ہوا کہ کوئی ہمیں نام بتانا ہی نہیں تھا، نہ اس کو رسوا کرنا تھا، ایک احساس دلانا مقصد تھا. اللہ کا حق تو ادا کر رہے ہو لیکن بندوں کے حق مار رہے ہو. اللہ اپنا حق تو معاف کر سکتا ہے لیکن بندوں کا حق مارو گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا. اب لوگ اٹاوا میں مولانا یار کس کے بارے میں کہا ہے، دو چار آدمی میں سمجھ رہا ہوں تیر کس کو لگا. میں نے کہا سمجھ رہے ہو تو پوچھ کیوں رہے ہو. ایسے ایسے لوگ ہیں. جیسے کبھی کبھی وہ لوگ جو کوفہ میں جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا تھا، قتل کیا تھا، امام حرم سے مسئلہ پوچھتے تھے وہ کہ اگر حالت احرام میں ایک مکھی یا مچھر میں مار دوں تو کیا ہمارا حج یا عمرہ بیکار ہو جائے گا، کیا ہم گناہگار ہو جائیں گے. تو حضرت امام حرم اس کا فتوے کا جواب دے دیتے تھے. جنہوں نے حضرت حسین کو قتل کر ڈالا، جان بوجھ کر حضرت حسین کو شہید کر دیا، ان کو قتل کر دیا. حضرت حسین کے قاتل آج ایک مکھی یا مچھر کے مارنے کے بارے میں مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اگر حالت احرام میں مچھر مار دوں تو کیا میرے حج پر کوئی اثر پڑے گا. حالت احرام میں آج وہی حال ہے میرے بھائیوں. پورا کا پورا گڑ کھا جائیں اور پھر پوچھیں کہ گلگلے حلال ہے کہ حرام ہے. یہ قوم کا حال ہے جو پورا کا پورا گدھا کھا جائیں پھر پوچھیں کہ گدھے کے پیر حلال ہیں کہ نہیں ہیں. جو پورا کا پورا سور کھا جائیں اور پھر پوچھیں کہ سور کا سر حلال ہے کہ حرام ہے. یہ وہ قوم. ہم پھر وہیں پر آنا چاہتے ہیں میرے بھائیوں کہ اللہ اپنا حق معاف کر سکتا ہے لیکن اپنی اولاد کا یا اللہ کے بندوں کا حق مارو گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا. نماز قائم کیجیے. اور نماز کوئی ظلم نہیں ہے. دنیا میں جتنے بھی نبی جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے اللہ رب العالمین نے ہر ایک نبی پر نماز فرض کی تھی. کوئی ایک نبی بتا دو جو اس دنیا میں آیا اور اس پر نماز فرض نہیں. ہمارے اوپر بھی نماز فرض ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. فرشتوں کو ہم نے بھیجا کہ جاؤ زکریا کے پاس، اور جب فرشتے زمین پر آئے انہوں نے زکریا کو پکارا. فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ. فرشتوں نے حضرت زکریا کو پکارا تو حضرت زکریا نے کوئی جواب نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. اس لیے کہ وہ محراب میں کھڑے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے. دیکھیے زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے فرشتے پکار رہے ہیں زکریا زکریا، اور زکریا کوئی جواب نہیں دے رہے. کیوں؟ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. اس لیے کہ وہ محراب میں نماز کا پڑھ رہے تھے. اس حال میں تھے کہ وہ نماز قائم کیے ہوئے تھے، نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کی حالت میں بولا نہیں جاتا. تو نماز حضرت زکریا پر بھی فرض تھی. حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہا کرتے تھے یا بنیا اقم الصلاۃ. اے میرے بیٹے نماز قائم کرو، اے میرے بیٹے نماز پڑھو، اے میرے بیٹے نماز قائم کرو. دیکھو لقمان علیہ السلام نے بھی نماز قائم کرنے کا حکم دیا. حضرت مریم جن کی پاک دامنی کا اعلان اللہ نے کیا، اللہ تعالی حضرت مریم سے بھی کہہ رہا ہے یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. اے مریم اپنے رب کے لیے نرم ہو جا، اپنے رب کے لیے سنجیدہ ہو جا. یا مریم اقنتی لربک. اے مریم اپنے رب کے لیے سنجیدہ ہو جا، اپنے رب کے لیے جھک جا، اپنے رب کے لیے نرم ہو جا. واسجدی، اور اپنے رب کو سجدہ کر. وارکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. اے مریم اپنے رب کے سامنے سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. یعنی اے مریم نماز پڑھو. غور کرو یہ نماز مریم علیہ السلام پر بھی فرض تھی. اللہ نے حضرت مریم کو بھی حکم دیا نماز پڑھو. یہ نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی فرض تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہاجرہ کو اور دودھ پیتے چھوڑ
چھوٹے اس بچے اسماعیل کو جب بے آب و گیا آبادی میں چھوڑا، جب میدان مینا میں چھوڑا، جب بالکل سنسان جنگل میں چھوڑا اور چھوڑ کے آگے نکل گئے، تو اللہ رب العالمین سے یوں دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی آل و اولاد کو، ہم نے اپنی ذریت کو، ہم نے اپنے بیوی بچوں کو،